الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزانہ ہم لوگ دلوں کے اعمال کی یہ باتیں سنتے ہیں تاکہ میرا دل اچھا ہو جائے، جس کو قرآن نے کہا قلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے عذاب سے نجات کا سبب بن جاتا ہے. دلوں کے اعمال میں سے ہم ورع پرہیزگاری کے بارے میں سن رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْوَرَعُ فَإِنَّهُ الْإِمْسَاكُ عَمَّا قَدْ يَضُرُّ. ورع پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں سے بچ جائیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس کو کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے حرام کام کا ارتکاب ہو جائے یا شبہ میں آدمی پڑ جائے. اس لیے کہ جو بچ جاتا ہے، پرہیز کر لیتا ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جو شبہ والی ہیں، تو وہ اپنا دین بچا لیتا ہے. اور کہا گیا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ، اور جو آدمی شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ حرام میں پڑ جاتا ہے. تو اسی لیے آدمی ان تمام چیزوں سے بچ جائے جس کے بارے میں شریعت کا کوئی اٹل حکم نہیں ہے. جو حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے کہ آدمی اس کرنے کی وجہ سے حرام میں نہ پڑ جائے. آدمی ایسی چیزوں کو چھوڑ دے، یہی پرہیزگاری ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ورع کا معنی، پرہیزگاری کا معنی ہم یہ کہتے ہیں ترک ما یخشى ضررہ فی الآخرہ، یعنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں ہم کو ڈر ہے کہ ہماری آخرت ان چیزوں سے تباہ ہو سکتی ہے. حالانکہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی ظاہری حکم نہیں ہے کہ وہ چیز حرام ہے، لیکن مشتبہ چیزیں ہیں. اگر ہم اسے کریں گے یا اس کا ارتکاب کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم حرام میں پڑ جائیں، العیاذ باللہ. اسی طرح ماں اور بہنوں، یہ سب ایسی باتیں ہیں جس کا جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. ایک چیز ہوتی ہے ورع پرہیزگاری، اور ایک چیز ہوتی ہے زہد. زہد اس کو بھی عام طور سے ہم پرہیزگاری کہتے ہیں. جیسے کوئی اللہ والا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زاہد ہے. اسی طرح اگر کوئی بہت ہی پرہیزگار ہے تو ہم کہتے ہیں متورع انسان ہے. سب سے پہلی چیز، ہم جس زہد کی بات کرتے ہیں، جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، وہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا ترک الرغبہ فیما لا ينفع فی الدار الآخرہ. آپ ان تمام چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لیں جو آخرت میں آپ کو نفع نہیں دیتی ہیں، جس سے آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے آپ اور میں بچا کر اگر چلتے ہیں تو آپ زاہد ہیں، میں زاہد ہوں. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ٹائم پاس کے لیے کرتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی نفع آپ کو نہیں ملے گا، تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اسی طرح ورع کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو بات تھی زہد کی. آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو آخرت میں نفع نہیں دیتی ہیں.
ورع کہتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو آخرت میں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں، یعنی وہ حرام چیزیں، شبہ کی چیزیں، جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام ورع ہے۔ ان چھوڑنے کی وجہ سے آپ متورع بن جاتے ہیں، اور جو چیزیں آخرت میں نفع نہیں دیتی ہیں ان کو چھوڑتے ہیں تو آپ زاہد بن جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ان الورع هو اول الزہد، ورع زہد کی پہلی سیڑھی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ورع ان الورع هو اول الزہد کما ان القناعۃ ہی اول الرضا۔ اللہ اکبر! کیا معنی؟ آپ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں جو آخرت میں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو یہ آپ کے زاہد بننے کی پہلی سیڑھی ہے۔ جیسے آپ اگر قناعت کی دولت اختیار کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر آپ راضی رہ جاتے ہیں تو آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ نے جو گھر آپ کو دیا، اللہ نے جو آپ کے دسترخوان پر کھانا دیا، اللہ نے جو سواری آپ کو دی، سائیکل ہو یا بائک ہو یا کار ہو یا کچھ نہیں دیا، آپ پیدل جاتے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم پر آپ راضی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہی قناعت کی دولت ہے۔ جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر قانع رہیں، راضی رہیں۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ ایک آدمی متورع ہوتا ہے اور کبھی زاہد نہیں ہوتا، تو آدمی کو متورع بھی ہونا چاہیے، یعنی ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو شبہ والی چیزیں ہیں، جس سے اس کی آخرت میں اسے نقصان کا ڈر ہے۔ زہد ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو اسے آخرت میں کوئی نفع نہیں دیتی۔ سبحان اللہ! یہ مختصر سا فرق تھا جو زہد اور ورع میں پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ ورع، پرہیزگاری، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اور آپ اگر متورع بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، تو آپ کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کا ذکر سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔